بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے. سیف اللہ خالد صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیف اللہ صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے اوپر آپ بڑا کام کر رہے ہیں. قرآن کی تعلیمات، احادیث کے اوپر آپ کی جو ویب سائٹ ہیں، سوشل میڈیا پیجز ہیں، آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے، یہ کیسے آئیڈیا آیا اور اب تک کتنا آپ کام کر چکے ہیں؟ جی، آج کیونکہ ابھی ٹائم کی کمی ہے تو میں مختصر جو کام کر رہا ہوں صرف ان کے نام بتاؤں گا، پھر نیکسٹ ٹائم میں آپ کے پاس انشاءاللہ آؤں گا جی بالکل، تفصیل ضرور سے. بلائیں گے آپ کو. جی تو میرے جو ایپس بنائی ہیں ان کا نام میں نے رکھا ہے سرچ قرآن. آپ یوٹیوب پر جائیں، سرچ قرآن لکھیں تو بالکل ٹاپ پر چھوٹی سی خانہ کعبہ کی تصویر آئے گی. اس میں 32,000 حدیث اردو اور انگلش میں ایک ایک حدیث کی ریکارڈنگ ہے. بلو کلر ہوگا، نیلا کلر. انگلش اور اردو میں بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند احمد، اور وہ حدیث جو امہات المومنین نے فرمائی ہیں عورتوں کے بارے میں، وہ بھی انگلش اور اردو میں. یہ آپ چینل سرچ قرآن کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں. نمبر 2، پلے سٹور پر جائیں، سرچ قرآن راج RAJ راج لکھیں. اسپیلنگ بڑے آسان ہے، جی ہاں، سرچ قرآن عام راج. بندہ بھی سرچ کر سکتا ہے. جی ہاں، راج بی بی میری ماں کا نام تھا، راج بی بی. ماشاء اللہ، اللہ ان کو جی، اجر دے اور ماشاء اللہ ان کو اجر مل رہا ہوا تو قبر میں. جی قرآن مجید میں سے آپ کوئی لفظ، مثلا نکاح لکھتے ہیں، سود لکھتے ہیں، محبت لکھتے ہیں، نفرت لکھتے ہیں، یہ کوئی نکاح لفظ کہاں لکھیں بولا گے. آپ نے پہلے؟ جی نکاح آپ نے پہلے بولا، باقی لفظ آپ بول رہے ہیں. جی جی، وہ اس لیے کہ یہ صحیح، سب کا پسندیدہ حضور پاک نے فرمایا سنت ہے میری. ماشاء اللہ. تو وہ اس کے متعلقہ ساری آیات آ جائیں گی. انگلش میں لکھیں گے کوئی لفظ انگلش کا تو اس کے متعلقہ جتنی قرآن مجید میں جہاں جہاں وہ ذکر آیا وہ آیت بھی آ جائے گی، ترجمہ بھی آ جائے گا. اس طرح آیت نمبر لکھیں گے تو وہ آیت بھی آ جائے گی، ترجمہ بھی آ جائے گا. عربی میں عربی لفظ لکھیں گے تو آیت بھی آ جائے گی اور ترجمہ بھی آ جائے گا. صحیح. نمبر 2، پھر سرچ حدیث لکھیں گے راج تو 6 کتابیں سیاہ ستہ وہ آ جائیں گی حدیث شریف کی، بخاری شریف، مسلم شریف، مسند احمد. ان میں سے اسی طرح آپ انگلش اردو میں کوئی لفظ لکھیں گے تو اس کی متعلقہ جتنی حدیث ہیں وہ ساری آ جائیں گی. تو آپ اس میں جو حدیث پڑھنا چاہیں وہ لکھ کر آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں دوستوں کو، آیت بھی اور حدیث شریف بھی. پھر آگے چلیں تو قرآن انسائکلوپیڈیا. قرآن انسائکلوپیڈیا آپ سمجھتے ہیں جی کہ ڈیٹیل در ڈیٹیل، تفصیل در تفصیل. تو آپ قرآن انسائکلوپیڈیا لکھیں گے تو وہ بھی آ جائے گا، اور اس میں سے آپ کوئی قرآن مجید میں سے چیز سرچ کرنا چاہیں کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ کر رہا ہوں، تو میں اگلے پروگرام میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا. جی، اس آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں سیف اللہ زیاد صاحب کو اپریشیٹ کروں گا، اور اس سارے سفر میں کہیں نہ کہیں میں ان کے ساتھ ہوں. میرے علم میں بہت بڑا کام ہے ان کا، اور یہ عاجزی اور انکساری سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو انہوں نے سرچ قرآن کا جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس کی ویب سائٹ بھی ہے، اور تمام پلیٹ فارمز پہ، iOS پہ اور اینڈرائڈ پہ، اور حتیٰ کہ جب نوکیا میں سمبینز موبائل تھے اس میں بھی تھی. اور یہ گزشتہ 18 سال سے کام کر رہے ہیں. اور میں نے اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، کہ یہ مور دین $50,000 اب تک ان کے خرچ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. اور انہوں نے کہیں سے ڈونیشن نہیں لی. اور غریب نہیں ہوئے. ہاں، اور ڈونیشن بھی نہیں بانٹنے لی. والا غریب نہیں ہوتا. بالکل. تو آئی مسٹ اپریشیٹ ہم، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ برکت دے. $50,000 نہیں، اب تو $3,00,000 ہو گیا ہے، لیکن اس ٹائم $3 لاکھ. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سر کے اوپر رکھے. جی بشریٰ، کیا کہیں گے آپ؟ ان پہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ حکومت کو کوئی پالیسی یا ایکشن اسٹرکٹ لینا چاہیے. پہلے کوئی قانون نہیں بنا آپ کے خیال میں؟ نہیں، کوئی اس طرح کا ابھی ایز سچ قانون نہیں بنا، لیکن پاس ہو رہا تھا، بٹ اب بھی اس کو روک دیا گیا ہے. کیونکہ کافی لوگ بھی اس میں ایڈ ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ، جنہوں نے ابھی ٹائم لیا ہے کہ ہم اس بزنس کو ختم کر لیں گے. جو لاسٹ پہلے وہ سیل کر لیں میرا خیال ہے. جی
کنٹینر منگوائے ہوں گے نا باہر سے. جی پہلے اس کو لمیٹائز کرنے سے پہلے حکومت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ ابھی ہم کچھ ٹائم مانگا ہے, پھر اس کے پہلے شیشہ بہت ہو گیا تھا عام اور شیشے کو پابندی لگ گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیشے میں اور اس میں فرق کیا ہے, نقصان کس کا زیادہ ہے؟ سر بیسکلی جو ای سگریٹ ہے یعنی ویپنگ ہے وہ پورٹیبل ہوتی ہے, شیشہ پورٹیبل نہیں ہوتا, وہ آپ کو ایک پورا سٹینڈ لے کر اس کے ساتھ گھومنا پڑتا ہے. میرے پروڈیوسر شکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی, لیکن اب میں کیا کروں, پھر ہمارے نوٹس آ جاتا ہے. تو ایک بہت ہمارا معتبر ادارہ ہے جو ہمارا یعنی کہ انتظامی معاملات کے والے سے, انہوں نے از خود نوٹس لیا اور وہ پابندی جو تھا وہ ہٹا دی گئی. یہ کوڈ لفظ میں بول دیتا ہوں. یہ عالم ہمارے صورتحال ہے. اور شیشے کے اوپر بات کریں آپ. سر شیشہ جو ہے وہ آپ کو پورا سٹینڈ ہوتا ہے, وہ اٹھا کر لے کے جانا پڑتا ہے, لیکن پورٹ جو ہوتا ہے اگر آپ پورٹ لیں گے جو ہے اس کو چارج کریں گے اور وہ آپ کہیں پہ بھی اپنی پاکٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. شیشہ آپ پاکٹ میں ڈال سکتے ہیں. نقصان کس کا زیادہ ہے؟ سر شیشہ بھی جس میں نیکوٹین کی کوانٹٹی زیادہ ڈالیں گے وہ نقصان دہ ہے. فائدہ کس میں؟ فائدہ کسی میں بھی نہیں ہے. کچھ فائدہ تو ہوگا نا سر. یہی ہے کہ بس آپ کے اسٹریس لیول کو اور ڈپریشن کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ ڈاکٹر نے کہا کہ سگریٹ نہ پیا کریں, تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھئی ڈاکٹر صاحب نہ ایسے کہیں, آپ سے پہلے 6 ڈاکٹروں کے پاس میں گیا تھا, ان سب نے مجھے سگریٹ پینے کا منع کہا تھا کہ سگریٹ نہ پیا کریں. وہ 6 کے 6 فوت ہو گئے ہیں, میں زندہ ہوں. تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو فائدہ بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں سر, فائدہ ایز سچ نہیں ہوتا, بٹ یہ آپ کے جو ہارمونز ہیں ان کو ریلیز کروا کے آپ کو اس ٹائم ٹیمپریری طور پہ سکون دے دیتا ہے. لائک اگر آپ اسٹریس میں ہیں, آپ کو جاگنا ہے, تو میں وہ لوگ اس طرح سے یوز کرتے ہیں, وہ جاگ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے, لائک یہ آپ کو نیند نہیں آنے دیتا. ایک فائدہ ہوتا ہے جی, جو کاروباری لوگ ہیں, کاروبار یہ کرنے والے, ان کو فائدہ ہوتا ہے. ہاں, جن کو پرافٹ جا رہا ہے, جن کو پرافٹ جا رہا ہے, جو لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی نسل بھی تباہ ہو رہی ہوتی ہے, وہ اور طرح ہوگی. ہاں جی, ہاں وہ باہر ہو رہی ہوتی ہے, باہر ہو رہی ہوتی ہے. جی بشریٰ صاحب بات کریں. جی سر, یہی ایک فائدہ ہوتا ہے جسٹ. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم آپ کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی ای میل ہو, آپ کا کوئی ایسا نمبر ہو, آپ کے جو تھیسس کے ہیڈ ہیں, تاکہ لوگ آٹو سسٹم کے تحت آپ کو چیزیں بھیجیں. اور آپ کا جو تھیسس ہے بڑا یونیک موضوع ہے, اس موضوع کو آپ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں. تو آپ ہم سے یا سوسائٹی سے کیا امید رکھتی ہیں کہ چیزیں آپ تک پہنچیں؟ سر بیسکلی پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اویئرنیس ملے کہ ویپنگ ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے. یہ ہمیں بہت زیادہ اندر ہی اندر سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور اتنی خوفناک پکچر بنی ہوتی ہے, وہ پھر بھی پیتے ہیں. سر بالکل, لیکن اویئرنیس صاحب دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں کہ خوفناک پکچر ہو بنی, وہ بندہ جیب میں ڈال لے اور اس کو تکبر میں یا ایک بڑا فخری انداز میں سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے. کہ چھٹتی نہیں کافر منہ کو لگی ہوئی. تو بس ایسا ہی ہے, انسان بیسکلی کمزور واقع ہوا ہے اور انسان ایڈکشن کی طرف. آپ نے سگریٹ کیسے چھوڑا تھا؟ میں نے سگریٹ اس طرح چھوڑا کہ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جب ہم ابھی بچے ہی تھے تو میرے والدین, میرے گرینڈ پیرنٹس, وہ گفتگو ہی ایسی کرتے تھے کہ سگریٹ پینے سے پہلے ہی مجھے نفرت ہو گئی تھی. اور ابھی آپ لوگ جب بات کر رہے تھے تو مجھے آپ کی مہربانی کہ میں ابھی اطمئن ہوا ہوں کہ یہ جتنی بھی بری عادتیں ہیں, خصوصاً ابھی ہم یہ ای سگریٹ کی کریں, پیرنٹس کا کام ہے انڈائریکٹ موٹیویٹ کرتے رہیں, انڈائریکٹ میسیج دینا بچوں کو بہت ضروری ہے. کہ باپ جو ہے وہ اپنی وائف سے یعنی بچے کی ماں سے بات کر رہا ہے, پتہ چلا تمہیں, مجھے خبر ملی ہے, میرا دوست ہے کہ اس کے بیٹے نے یہ کیا تھا تو اس کو لنگس کا کینسر ہو گیا, یا اس کو یہ ہو گیا, وہ ہاسپٹلائز ہو گیا, اس کو یہ. تو یہ انڈائریکٹ سنتے تھے. ہم نے بہت ساری خطاؤں سے اس لیے بچے, میری جنریشن, کہ ہمیں گناہ ثواب کا پورا کانسیپٹ پیرنٹس نے دیا, اور یہ سامنے بٹھا کے نہیں دیا, انڈائریکٹ دیا. جی سیف اللہ صاحب, آخر میں کیا میسج دیں گے آپ؟ جو میری نوجوان نسل ہے, میں اس ٹیلی فون کو دجال کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے, اس سے جتنا بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں. آپ نے خود 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں,
ایک ہے؟ ایک ہی، پہلے دن سے ایک ہی ہے نا وہ خالد ارشاد صاحب کا ہے. اچھا اچھا اچھا، جی ہاں میرے پاس بھی ایک ہی ہے ویسے. جی ہاں صحیح ان کے سم میں پاس دو بھی دو ہے. ہوں گی. نا سم سم بھی بھی ایک ایک ہی ہے. اچھا اچھا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ دجال سے بچائیں اپنے آپ کو. دیکھیں میں جب رات کو لیٹتا ہوں بیڈ اگر پر جاتا دجال ہوں کو بند ہم کر پازیٹیو دیتا یوز ہوں. کر لیں تو پھر ہاں وہ یہ اس بات کہہ رہے ہیں. موبائل دجال کو ہم اگر پازیٹیو یوز کر لیں تو پھر دجل ہے، اور دجل کا مطلب ہے دھوکہ. یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. جی بشرا صاحبہ کیا آخر میں کہیں گے آپ؟ سر میں سر کی بات کو تھوڑا سا لے کے چلوں گی کہ جو کریوسٹی ہوتی ہے نا وہ انسان کو بہت سی چیزیں کروا لیتی ہے. لائک اگر ہم نے کبھی کوئی چیز ٹرائی نہیں کی تو یہ کریوسٹی کے پیچھے بہت زیادہ بچے اس کو ینگ اور جو ایڈلٹس ہیں وہ اس کریوسٹی کے پیچھے جاتے ہیں. اگر پیرنٹس اس کے سامنے بات کریں گے وہ کہیں گے اگر لنگ کینسر اس کو ہوا ہے تو میں بھی تو ٹرائی کر کے دیکھوں کیا ہوتا کیا ہے اس طرح. تو وہ پھر پازیٹیو امپیکٹ کی طرف نیگیٹو امپیکٹ زیادہ جائے گا. یعنی کہ بڑے طریقے سے سمجھانا پڑے گا یہ. جی ہاں. اگر ٹرائی کروا دیا جائے اور پھر بتایا جائے تو وہ پھر لمیٹائز کرنا زیادہ ایزی ہو جائے گا. اچھا اچھا، چلیے بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین حضرات، آج آپ نے ہماری گفتگو کو سماعت کیا. یہ ساری باتوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو پازیٹیو راستے پہ چلانا ہے. جب ہم اپنے خیالات پازیٹیو رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری سوسائٹی بھی پازیٹیو ہو سکتی ہے. لیکن آخر میں ایک ہی بات ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے جو آسان کام ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کو ٹھیک نہیں کرنا بلکہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو سوسائٹی بہتر ہو جائے گی. اگر ہر بندہ خود ٹھیک نہ ہو اور دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو اس طرح سوسائٹی بہتر ڈیولپ نہیں ہو سکتی. کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم.